السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک سبق آموز کہانی سنائیں گے کہ کیوں بہو اپنی ساس کو زہر دینا چاہتی تھی۔ پھر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ بہو نے اپنی ساس کو زہر دینے سے انکار کر دیا اور دونوں آپس میں ہنسی خوشی رہنے لگیں۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک لڑکی جس کا نام نادیہ تھا، اس کی شادی ہوئی۔ وہ سسرال میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت کم وقت میں ہی نادیہ کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان دونوں کی شخصیت بالکل مختلف تھی اور نادیہ اپنی ساس کی بہت ساری عادتوں سے پریشان تھی۔ نادیہ کی ساس ہر وقت نادیہ پر طنز کرتی رہتی تھی، جو نادیہ کو بہت ہی برا لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، لیکن نادیہ اور اس کی ساس کی تکرار ختم نہ ہوئی۔ ان تمام لڑائیوں کی وجہ سے گھر کا ماحول بہت خراب ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے نادیہ کا شوہر بہت پریشان رہتا تھا۔ آخر کار نادیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساس کا برا رویہ اور برداشت نہیں کرے گی اور اب وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ نادیہ اپنے والد کے ایک بہت اچھے دوست احمد انکل کے پاس گئی، جو جڑی بوٹیاں بیچتے تھے۔ نادیہ نے انہیں ساری کہانی بتائی اور ان سے کہا کہ وہ اس کو تھوڑا سا زہر دے دیں جو وہ اپنی ساس کو دے، تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ احمد انکل نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا کہ نادیہ، میں اس مسئلے کو حل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں تمہیں کہوں گا۔ اس بات پر نادیہ راضی ہو گئی۔ احمد انکل ایک کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں لے کر لوٹے۔ انہوں نے نادیہ کو کہا کہ تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ اس طرح سب تم پر شک کریں گے۔ اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں، یہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں زہر پھیلائیں گی۔ ہر روز تم کچھ اچھا پکانا اور پھر انہیں کھانا دیتے وقت اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا۔ اور ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کرے کہ تم نے انہیں مارا ہے، تو تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ اور اچھا ہونا چاہیے، اور اپنی ساس سے لڑائی مت کرنا، ان کی ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ نادیہ یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے احمد انکل کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے گھر چلی گئی، کیونکہ اب اسے اپنی ساس کو مارنے کا کام شروع کرنا تھا۔ ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے۔ تبسم روز کچھ اچھا پکا کر اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کرتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ احمد انکل نے اس سے کیا کہا تھا کہ اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے، اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے اور ان کے ساتھ اپنی ماں جیسا برتاؤ کرنا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے۔ گھر کا نقشہ تقریباً بدل چکا تھا۔ نادیہ نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب اکثر وہ اپنی ساس کی باتوں پر ناراض اور غصہ نہ ہوتی۔ 6 ماہ میں ایک بار بھی اس کا اپنی ساس سے جھگڑا نہیں ہوا تھا، اور اب اسے وہ بہت اچھی لگنے لگی تھی اور ان کے ساتھ رہنا بھی آسان لگنے لگا تھا۔ نادیہ کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت بدل گیا تھا، اور وہ بھی نادیہ کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی تھیں۔ وہ اپنے سب رشتہ داروں کے درمیان نادیہ کی تعریفیں کرتی تھیں۔ نادیہ اور اس کی ساس دونوں اب ایک دوسرے کو ماں بیٹی کی طرح سمجھنے لگی تھیں۔ نادیہ کا شوہر بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا۔ ایک دن نادیہ پھر احمد انکل کے پاس آئی۔ نادیہ نے کہا کہ آپ مجھے طریقہ بتائیں کہ کیسے میں اپنی ساس کو اس زہر سے بچاؤں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ وہ بہت بدل گئی ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائیں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ احمد انکل مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا، بلکہ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھیں
وہ وٹامن کی تھیں تاکہ ان کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر صرف تمہارے دماغ میں اور تمہارے رویے میں تھا، لیکن وہ سب تم نے اپنے اپنے پیار سے ختم کر دیا۔ یاد رکھیے، ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ اور ہمارا لہجہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر انسان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں اور اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، تاکہ آپس میں کوئی بھی اختلاف اور غلط فہمی نہ ہو اور ہماری زندگی اچھی گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر انسان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی توفیق عطا کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر نیکی کے کام میں مدد کریں۔ آمین ثم آمین۔ چلیں دوستو، آج کا ٹاپک یہیں ختم ہوتا ہے، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم دوستو، اللہ حافظ۔